بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله مولانا العلی العظیم. اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، اور مائدہ عربی زبان میں کھانے سے سجے ہوئے دسترخوان کو کہتے ہیں. اس سورت کا نام سورہ مائدہ اسی لیے رکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ آسمان سے ان پر کھانا چنا ہوا دسترخوان، سجا ہوا دسترخوان اللہ سے دعا کر کے آپ ہم پر نازل کروائیں. اسی مائدہ کے نازل ہونے کی درخواست کے واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا. حواری در اصل چونکہ یہاں شروع ہی کے لفظ میں لفظ حواری آ رہا ہے، حواری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ہیں. ان آیات میں اصحاب عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کی طرف سے جو درخواست کا واقعہ، مائدہ کی درخواست کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کا ذکر ہے. اور وہ یہ ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا کھانا نازل ہو جائے، اور یہ معجزے کی درخواست کی. اس درخواست کا منشا یہ بیان کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کھانا اترے گا یقیناً آسمان سے ہوگا، جنت سے ہوگا. ایک تو یہ ہوگا کہ ہم بے مشقت، بغیر مشقت کے ہمیں رزق ملے گا، تو اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان ہوگا، اور جنتی کھانا ہوگا تو ہمیں برکت حاصل ہوگی. اس سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہوگا کہ اللہ تعالی بغیر مشقت کے بھی روزی عطا فرما سکتے ہیں. اس سوال کے جواب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا
وہ یہ ہے جس کا ذکر آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر میری نبوت اور رسالت پر تمہارا یقین ہے تو فرمائشی معجزے، فرمائشیں کرنا یہ بات خلاف ادب ہے، کیونکہ اس طرح کی فرمائشیں نبی سے عام طور پر اللہ کے منکر کرتے ہیں۔ البتہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں نے یہ وضاحت کی کہ خدا نخواستہ ہمارا ارادہ اس دسترخوان کے نازل ہونے سے ایمان کا ختم ہونا نہیں ہے کہ اللہ پر یقین نہیں ہے اور آپ سے ہم فرمائش کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر مکمل اطمینان کرنا اور شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے سجا سجایا دسترخوان نازل فرما۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری درخواست کے مطابق آسمان سے نازل تو کر دوں گا، مگر اس کے اترنے کے بعد اس کا حق ادا کرنا ہوگا، اور جو حق ادا نہیں کرے گا یعنی ناقدری کرے گا اور شکر گزاری کے بجائے خلاف ادب باتیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ قرآن نے اتنا بیان فرمایا، اب کیا دسترخوان نازل ہوا یا نازل نہیں ہوا، قرآن تو اس بارے میں خاموش ہے، مگر حدیث کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دسترخوان نازل بھی ہوا، اور صرف ایک دن نہیں بلکہ کئی دنوں تک یہ نازل ہوتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کی، اس میں خیانت شروع کی، چرانا شروع کیا، دوسرے روز کے لیے اٹھا کر رکھ چھوڑنا چاہا اور رکھتے رہے چرا کر، جس پر یہ دسترخوان کے نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور خلاف ورزی کرنے والوں پر عذاب الہی نازل ہوا، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والے، خیانت کرنے والے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کر دیا، اور 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دسترخوان نازل ہوتا تھا اس میں روٹی اور گوشت ہوا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ روٹی اور گوشت یہ جنتیوں کا کھانا ہے۔ بالآخر ان آیات میں، آج کی ان آیات میں یہی واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے دسترخوان کے نازل ہونے کی فرمائش کی، وہ نازل بھی ہوا جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ ان آیات میں سبق یہ دیا گیا اللہ کی طرف سے، ایک تو بندے کی شان نہیں ہے کہ وہ نبی سے فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرے، اسی طرح سے ایک سبق یہ دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے تھے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، العیاذ باللہ وہ خدا نہیں تھے کہ خود یہ کہتے کہ آسمان سے کھانا نازل ہو جا، بلکہ اللہ سے دعا کی، اور دعا وہ کرتا ہے جس کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی حاجت اور ضرورت تھی، تبھی انہوں نے دعا کی۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری
یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے، جس طرح سے بنی اسرائیل کے دسترخوان والا واقعہ اور ان کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اس کا ذکر ہے، یہ ان آیات کا سبق ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اور اے مخاطب ان کے یعنی حضرت عیسیٰ کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ دینے والے لوگوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار دے سجا سجایا؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو، یعنی مؤمن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ سے فرمائشی معجزات مانگے۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے، دسترخوان سے جو نازل ہوگا، کھانا کھائیں، بے مشقت روزی ملے، اور اس کے ذریعے اور اس روزی کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی اللہ سے کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان دسترخوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے، عید بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بے شک تم پر وہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی ناشکری کرے گا، انکار کرے گا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا، ان کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔